وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. میرے بھائی اور دوستو، آپ بہت گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی بہت سفر کر کے پہنچا ہوں. بھائی آپ چپ ہو جاتے، میں اس کو بند کروں. طاقت کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے، آنے والا مسافر 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آ رہا ہے اور آگے ہزاروں انسان ہیں، کوئی ادھر سے مسافہ کر رہا ہے، کوئی ادھر سے مسافہ کر رہا ہے. تو اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے، اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ کیا یہ مسافے کا وقت ہے. ہمیں بھی آپ لوگ انسان سمجھو اور گوشت پوست کا بنا ہوا سمجھو. یہ میرے عزیزو مسافے کا وقت نہیں ہے. اب اگر میں نہیں کرتا تو کہیں گے متکبر ہے، اور وہ جو کر رہے ہیں ان کو اپنے ظلم کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کوئی وقت ہے کسی کو تکلیف دینے کا. اور میں سیدھا گاڑی سے اترا ہوں، ممبر پہ آ گیا ہوں. تو تھوڑا سا آداب زندگی سیکھنے چاہیے، معاشرت کے آداب ہیں سیکھنے چاہیے. اتنے رش میں کسی کو مصافحہ کرنا یہ تکلیف دینے والی بات ہوتی ہے. سلام کرو منہ سے، ٹھیک ہے میں جواب دوں، لیکن اس طرح ایسے جم گھٹے میں اور ایسی صورتحال میں آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں لیٹ ہو گیا. سفر اب میں کوئی لوہا تو ہوں نہیں کہ نہ کوئی میں پرزہ ہوں کہ آپ چلاؤ اور چل پڑے، کہ انسان ہوں جو سوچتا بھی ہے، جو تھکتا بھی ہے، جو بیمار بھی ہوتا ہے. اس کی اپنی ضرورتیں دم بدم ٹوٹتی بھی رہتی ہیں، لیکن لوگوں کی توقعات اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ وہ اس پہ پورا اترنا ناممکن بات ہے، اس پر کوئی پورا اتر نہیں سکتا. تو مجھے بھی آپ ایک عام انسان سمجھیں جو اپنی زندگی کے ساری کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ چلنے والا ہے، نہ کہ وہ کوئی ما فوق الفطرت شے ہے یا وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی طاقت ہے جس کی نہ کوئی ضرورت ہے، جس کی نہ کوئی بیماری ہے، نہ جس کی کوئی تھکاوٹ ہے، نہ جس کے کوئی احساسات ہیں، نہ جس کے کوئی جذبات ہیں. کہ شہرت آدمی کو گھن لگا دیتی اور بہت بڑی، اور خاص طور پر دین کے نسبت سے جو شہرت ہے یہ اندر بھی کھوکھلا کر دیتی ہے. ہر وقت یہی دھڑکا کہ پتہ نہیں یہ عمل قبول ہے. آپ تو سب قبول بیٹھے ہو کیونکہ آپ کو آنے کا نسبت صرف اللہ ہے. میرا ممبر پہ بیٹھنا پتہ نہیں اللہ کے لیے ہے یا اپنی واہ واہ کے لیے ہے. میں اب اس وقت میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کی نسبت سے آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی نسبت پر آئے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے آئے ہو. میرا اپنے بارے میں دعویٰ نہیں ہو سکتا. اور کوئی بھی آدمی جب وہ مشہور ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں وہ اس سطح پہ نہیں ہوتا کہ اب وہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. پتہ نہیں کب اس کے اندر کون سا جذبہ ایسا پیدا ہوا جو اللہ کو ہاں مردود قرار دیا گیا، وہ ٹھکرا دیا گیا. ایک رائی کے دانے ان یسیر الرعاء شرک، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ریا ہے تو وہ شرک ہے. پانی دے دو پانی. خیر، میں نے اپنی بارے میں تمہید لمبی کر دی، لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے جب اتنے رش میں لوگ مصافحہ کرتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اگلا انسان ہے. کئی دفعہ میری جیب کٹ گئی، جیب 2 گھنٹے بیان سنو کے بھی جیب صاف کر گئے. ابھی سمندری میں بیان کیا، جیب کٹ گئی. کچھ مسافر والوں نے یہ ہاتھ پکڑ لیا، کچھ نے یہ پکڑ لیا، میں ایسے معلق ہو گیا، جیب صاف ہو گئی. تو بھائی کچھ معاشرت کے آداب بھی سیکھو. سارا دین سیکھنے کا ہے، دین کی ہر بات سیکھنے کی ہے. یہ زندگی کے آداب ہیں. دین شروع ہوتا ہے بندگی سے اور ختم ہوتا ہے عبادت پر. بنی الاسلام علی 5، دین کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. کلمے کی مثال ہے جیسے ہم گہری بنیاد کی کھدائی کرتے ہیں، چونکہ بنیاد زمین پہ نہیں ہوتی، کھدائی کی جاتی ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کھدائی ہے، اور اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی چونائی ہے.
اور اس کے ساتھ جا کر پوری بنیادیں بھر دی جاتی ہیں۔ ان بھری ہوئی بنیادوں کا نام گھر نہیں، ان بھری ہوئی بنیادوں کا نام تعمیر نہیں، یہ ایک ابتدائی نقشہ ہے، اس پر تعمیر ہوگی، اس پر گھر بنے گا، اس پہ چھت پڑے گی، چھت کے پڑنے کے بعد وہ گھر کہلانے کے قابل ہوگا اور وہ رہائش کے قابل ہوگا۔ تو دین کی جو بنیاد ہے، بنیا کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ شروع ہوتا ہے بنیاد سے، اور گھر کی بنیاد روڑا، پتھر، سیمنٹ اور بجری اور لوہا ہے، اور اسلام کی بنیاد کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے۔ یہ کلمہ معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہے، نماز اللہ کے تعلق کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ اس تعلق کو محبت میں تبدیل کرتا ہے، چونکہ مال کے لگنے کے بعد محبت کامل ہوتی ہے، جان لگے اور مال نہ لگے تو تعلق محبت میں نہیں بدلتا۔ پھر اس کے ساتھ اس کے لیے جب بھوک اور پیاس کی شکل روزہ ہے، تو جب کسی کے لیے آدمی بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے اور اپنی ساری ضروریات کو اس پر قربان کرتا ہے، تو پھر وہ محبت عشق میں بدلتی ہے، روزہ اس کو عشق تک پہنچانے کا کام دیتا ہے، پھر حج اس عشق کی تکمیل کا وہ آخری مرحلہ ہے کہ اللہ کی محبت میں لوگ دیوانہ وار اپنے گھر سے، بیوی بچوں سے، اہل و عیال سے، وطن سے نکلتے ہیں، اور اس طرح نکلتے ہیں کہ کپڑے بھی اتار دیتے ہیں، کفن باندھ لیتے ہیں، ننگے سر ہو جاتے ہیں۔ سر پہ کچھ ہونا عزت کی نشانی ہے، ننگے سر ہونا یہ ذلت کی نشانی ہے۔ تو اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، سر سے اپنے ٹوپیاں بھی اتار کے، پگڑیاں اتار کے، ذلت کا نقشہ بنا کے، سلے ہوئے کپڑے اتار کے، خوشبو اتار کے، خوشبو سے دور ہو کر، برائے نام جوتا پہن کر، پھر وہ اللہ کے دیدار کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ طواف اللہ کے دیدار کی ایک شکل ہے، جیسے کوئی بے قرار ہو کر پھر رہا ہو کہ میرا محبوب کہاں ہے، میرا محبوب کہاں ہے، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ یہ طواف اللہ کی زیارت اور اللہ کی ملاقات کے چکر ہیں کہ میرا محبوب کدھر ہے، کہاں ہے۔ طواف کی اصل یہ ہے کہ کسی کے عشق میں ڈوب کر اس کی گلی کے چکر لگانا اور اس کے لیے بے قرار ہو کر پھرنا۔ اونچے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، سجن مل سم کے مر پوساں۔ یہ ہماری زبان کا کافی ہے۔ خواجہ غلام فرید بہت بڑے شاعر تھے جو سرائکی زبان کے بڑے جیسے اردو میں اقبال ہیں، سرائکی میں غلام فرید ہیں، کوٹ میں ٹھن کے۔ وہ کہتے ہیں کبھی چھت پہ چڑھ کے دیکھوں، کبھی اتر کے دیکھوں، کبھی دائیں دیکھوں، کبھی بائیں دیکھوں، کبھی نظریں اٹھاؤں، کبھی نظریں جھکاؤں، کہ کہیں تو مجھے نظر آئے، کہیں تو اس کی جھلک دیکھوں۔ دل ہے کہ مرتا چلا جا رہا ہے، آس ہے کہ وہ ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے طواف۔ تو کلمے سے بات شروع ہوتی ہے اور حج پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ جب یہ جذبے اندر میں ہوں اور باہر اس کی شکل عمل کی قائم ہو تو یہ بنیاد بن گئی، بنیاد۔ اب اس بنیاد پر گھر بنانا ہے۔ یہ گھر جو مکمل ہوتا ہے، دوسری حدیث بتلاتی ہے کہ یہ گھر کہاں جائے، چھت پر جا کر مسجد اور گھر کی تعمیر مکمل ہوتی ہے۔ تو اسلام کا گھر کہاں جا کے مکمل ہوتا ہے، یہ تعمیر کہاں جا کے پوری ہوتی ہے؟ تو دوسری حدیث پتہ بتاتی ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہیں اچھے اخلاق، میں تمہارے اچھے اخلاق مکمل کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے۔ بنیاد اور مکمل کرنا، بنیاد کا لفظ بتا رہا ہے ابتدا کہاں سے ہے، مکمل کا لفظ بتا رہا ہے کہ ختم کہاں پر ہے۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں آیا ہوں تمہارے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو اسلام جا کر مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر، اچھے کردار پر۔ اللہ تعالیٰ کے نبی سے پوچھا گیا، ارید ان یکمل ایمانی، ایک شخص نے پوچھا میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے، تو آپ نے فرمایا
حسن خلقک یکمل ایمانک، تو اپنے اخلاق اچھے کر، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ ایمان کی تکمیل کو عبادت سے نہیں جوڑا، جہاد سے نہیں جوڑا، علم سے نہیں جوڑا، تبلیغ سے نہیں جوڑا، واض و ارشاد سے نہیں جوڑا، تصنیف و تالیف سے نہیں جوڑا، ذکر مراقبوں تسبیحات سے نہیں جوڑا۔ اچھے ایمان کی تکمیل کو اچھے اخلاق کے ساتھ جوڑا ہے۔ جس کے اخلاق مکمل ہوتے ہیں اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اس کا دین مکمل ہوتا ہے۔ جب اخلاق زندہ ہو جائیں گے تو اس اسلام کی چھت پڑے گی، پھر آپ خود بھی اس کے سائے تلے چین پاؤ گے، اور آپ اوروں کو بھی دعوت دے کر اپنے گھر میں بلا سکو گے۔ اپنی چھت ہی کوئی نہ ہو تو مالک مکان خود نہیں رہتا، وہ کسی اور کو کیا بلائے گا، وہ کسی اور کو کیا دعوت دے گا۔ اس وقت اخلاق کی چھت ہے ہی نہیں تو خود ہم اپنے دین سے نفع اٹھانے کے قابل نہیں رہے تو ہم غیر مسلم کو کیسے دعوت دیں کہ ہمارا دین قبول کرو، تمہاری دنیا بھی بنے گی، تمہاری آخرت بھی بنے گی۔ عبادات بنیاد ہیں اور بنیاد نظر نہیں آیا کرتی۔ کلمہ دل کے اندر ہے، نماز مسجد کے اندر ہے، روزہ بالکل اندر کی چیز ہے، زکوٰۃ صرف مسلمان کو دی جاتی ہے، حج بیت اللہ میں ہوتا ہے۔ کافر کے لیے، 4 ارب غیر مسلم کے لیے نہ میرے کلمے میں کوئی کشش ہے، نہ میری نماز میں کوئی کشش ہے، وہ مسجد میں آتا نہیں، میں کلمہ دکھا نہیں سکتا، مسجد میں وہ آتا نہیں، بیت اللہ میں اس کا داخلہ منع ہے، زکوٰۃ صرف مسلمان کو ہے، روزہ میرے اندر کی چیز ہے۔ تو یہ 5 چیزیں اس طرح اقوام عالم سے چھپ جاتی ہیں جیسے بنیاد گھر مکمل ہونے کے بعد چھپ جاتی ہے اور کسی کو نظر نہیں آتا کہ اس مسجد کے نیچے بہت گہری کھدائی کے بعد بڑی مضبوط بنیادوں کو اٹھایا گیا ہے، وہ نظر نہیں آ رہی۔ گھر نظر، مسجد کا مینار نظر آیا تو لوگ مسجد کی طرف نماز کو آئے، گھر کی چھت بنی اور اس کے کنگرے بنے، پھر لوگ اپنے گھر کی طرف منتقل ہوئے۔ تو اس وقت پوری دنیا میں تبلیغ کا کام ہو، مدرسوں کی محنت ہو، علماء کی محنت ہو، تصنیف و تالیف ہو اور ذکر کی لائن کی محنت ہو، ان ساری محنتوں سے جو دین وجود میں آیا ہے وہ عبادت والا دین تو وجود میں آیا ہے۔ ابھی اخلاق کی چھت کوئی نہیں ڈال سکا، کسی سے نہیں ڈل سکی۔ اس کے لیے بڑا ایمان چاہیے، اس کے لیے بہت بڑی قربانی چاہیے، تب جا کر وہ اخلاق کا خوبصورت مرقع انسان بنتا ہے اور اخلاق کی چھت پڑتی ہے اور اس کا دین مکمل ہوتا ہے اور اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ اس کے بغیر نہ بھائیو اقوام عالم کے لیے اسلام کا در کھلے گا، نہ اس کے بغیر جو ہماری بھٹکی ہوئی نسل ہے اس کا ایمان کی طرف اور اسلام کی طرف رجوع ہوگا، میٹھا بول ہوگا، تواضع عاجزی مسکنت ہوگی، سخاوت ہمدردی درگزر ہوگا، تو تب جا کر اسلام کی طرف لوگوں کے دل کھنچیں گے۔ عبادات بنیاد فراہم کرتی ہیں، بے شک اس کے بغیر اگلا معاملہ طے نہیں ہو سکتا۔ عبادت پر جا کر آدمی کہے میرا گھر بن گیا ہے، یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے اگلا ہے مکارم اخلاق، جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق کی 360 قسمیں ہیں، کوئی ایک صفت بھی کسی کو نصیب ہو گئی تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ابو بکر سامنے بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے اندر اللہ نے ساری ہی بھر دی ہیں۔ ان 360 کو آپ نے 3 میں بیان فرمایا، 3 چیزیں میں قابو کر لوں تو 360 میرے قابو میں آ جائیں، آپ 3 کو قابو کر لیں 360 آپ کے قابو میں آ جائیں۔ آپ نے فرمایا ابا ہریرہ علیک بحسن الاخلاق، ابو ہریرہ اپنے اخلاق عالی کرو۔ کہ یا رسول اللہ وما حسن الاخلاق، وہ اچھے اخلاق کیا چیز ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، 3 باتیں ہیں ابو ہریرہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑا کرو۔ تو
توڑنے والے سے جوڑنا، ساری رات تہجد آسان ہے، منہ موڑ کے گزرنے والے کو سلام کرنا مشکل ہے۔ اس گرمی میں پیدل چلا لگانا آسان ہے، سارا سندھ پھر لے گا، بلوچستان پھر لے گا، لیکن جو اس کی طرف نظر نہیں اٹھاتا، جو اس سے ہر قدم پہ توڑ توڑ کے چلتا ہے، چند قدم پہ اس کا گھر ہوگا، اس کے پاؤں من بھاری ہو جائیں گے، چند قدم نہیں جائے گا، سال پیدل لگا لے گا، سال چلا پیدل لگا لے گا، لیکن چند قدم پر، چند گز پر وہ شخص جو اس کے حق میں برا ہے اس کو جا کر سلام نہیں کرے گا، وزنی ہو جاتے ہیں پاؤں۔ یا ابا ہریرہ، 3 کام کر تیرے اخلاق مکمل، تیرا دین مکمل۔ تصل من قطعک، توڑنے والے سے جوڑو، جو حال نہ پوچھے اس کا پوچھو، جو پوچھے اس کو تو ہر کوئی پوچھتا ہے، جو نہیں پوچھے کا اس کو پوچھو۔ وتعطی من حرمک، جو تمہیں تیرا مقام نہ دے تو اسے اس کا مقام دے، جو تجھے تیرے حق سے محروم کرے تو اسے اس کا حق عطا کر، جو تجھے عزت نہ دے تو اسے عزت دے، جو تجھے تیرا مرتبہ نہ دے تو اسے اس کا مرتبہ دے۔ یہ پہاڑ اٹھانے آسان ہیں اور یہ کام کرنے مشکل ہیں۔ وتعفو عمن ظلمک، جو زیادتی کرے اس کو معاف کر دیا کر، جو زیادتی کرے درگزر کر دیا کر، جو زیادتی کرے سہ جایا کر، چپ ہو جایا کر، پی جایا کر۔ یہ 3 کام 360 صفات کو کھینچ لیں گے۔ اور آپ نے فرمایا، ایک اور حدیث اس کے ساتھ جوڑو، آپ نے کہا تم اللہ کے دربار میں اونچا مرتبہ لینے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ابتغوا الرفعۃ عند اللہ، آپ نے کہا اللہ کے دربار میں اونچی جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، وزیر بننے کے لیے لوگ ایمان کے سودے کر دیتے ہیں، MP MNA بننے کے لیے لوگ اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، ایمان بیچ دیتے ہیں، غیرت کو بیچ دیتے ہیں، جائیدادوں کو آگ لگا دیتے ہیں کہ صرف ایک مجھے کرسی مل جائے، وہ کرسی جس کے چاروں طرف ذلت ہی ذلت بکھری ہوئی ہے، تھوڑی سی عزت کی شکل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تم اس کو دفع کرو، تم اللہ کے دربار میں اونچی جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کے دربار میں اونچی جگہ پر کیسے پہنچیں؟ تو آپ نے پھر اس کو دہرایا، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو زیادتی کرے اس سے درگزر کرو۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں اولین اور آخرین، جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اس سے لے کر آج، اور آج سے لے کر قیامت تک کے اخلاق کا خلاصہ بتاؤں؟ اولین و آخرین کے اخلاق کا میں تمہیں خلاصہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا جی بتائیے۔ تو آپ نے کہا تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو۔ تو ہمارا معاشرہ انتقامی معاشرہ بن چکا ہے، یہ ان 3 بنیادوں والا معاشرہ نہیں ہے، انتقامی معاشرہ ہے۔ معاف کرنا آتا نہیں، گالی سن کے چپ رہنا آتا نہیں، سر جھکانا نہیں سیکھا، برے سے اچھا بننا نہیں سیکھا۔ تبلیغ میں 4تھا نمبر تھا، وہ تبلیغ والے اس کو بولتے ہی نہیں ہیں۔ ایمان کی سب سے مشکل صفت، ایمان جس پر مکمل ہوتا ہے، ایمان کی سب سے مشکل گھاٹی، ایمان کا سب سے اونچا مرتبہ جس پر جا کر انسانی ایمان مکمل ہوتا ہے اور اللہ کی نظر میں صحیح انسان بنتا ہے، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ وہ کہنا ہی چھوڑ دیا ہے، وہ بولنا ہی چھوڑ دیا ہے، آئے گا کہاں سے؟ مشکل ترین چیز ہے سارے اسلام میں، سب سے مشکل بات ہے یہ۔ میرے بھائیوں، جب یہ 3 باتیں ہوں گی تو ایمان مکمل ہوگا،
دین مکمل ہوگا پھر آپ کے لیے بھی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی اور غیر مسلم بھی ایمان میں آئے گا۔ ہمارے اخلاق نہیں ہیں، ہمارے پاس عبادت اللہ کا فضل ہے، تبلیغ کی محنت سے نمازی بڑھے ہیں اور عمرہ بڑھا ہے، حج بڑھا ہے، مدرسے بھر گئے، کسی مدرسے میں جگہ نہیں ملتی، طلبہ ہی طلبہ، علماء ہی علماء، اور اللہ کا فضل ہے کہ نوجوان نسل میں بھی، بڑوں میں بھی، چھوٹوں میں بھی، عورتوں میں بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پردہ یہ بڑھا ہے، وجود میں آیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن ادھر دھیان نہیں جا رہا کہ دین کی تکمیل اچھے اخلاق پر ہوتی ہے، اس زبان کو قابو کرنے پر، اسے غیبت سے بچانے پر۔ ساری رات کی تسبیحات، ساری رات کی تہجد کو غیبت کا ایک بول آگ لگا دیتا ہے، سارے دن کی ذکر و تلاوت کو کسی کو حقارت بھری نظروں سے دیکھنا اس کے سارے دن کی بندگی کو ضائع کر دیتا ہے۔ سارا دن اپنی زبان کو تالا لگائے، غیبت سے بچے، جھوٹ سے بچے، گالی سے بچے، تو اس کا دل ایسے روشن ہوگا کہ رات کے تہجد گزار اور دن کے روزے دار بھی اپنے دل کو ایسی روشنیاں نہ مہیا کر سکیں گے جو اوروں کی عزت پر بولنا بند کر دے گا، جو اوروں کے لیے زبان کھولنا بند کر دے گا۔ بولو اوروں کے لیے خیر کا بول، تعریف کا بول، بھلائی کا بول۔ کسی کی برائی بولنی ہے تو اپنی بولو، کسی غیر کی نہ بولو، زبان کو تالا لگا لو۔ شیطان نے بہت بڑے طبقے کو مارا، زنا میں پھنسا کے، شراب میں پھنسا کے، جوئے میں پھنسا کے، جھوٹ میں، سود میں، قتل میں، چوری میں، ڈاکے میں، بہت بڑے طبقے کو پھنسایا، بے نمازی بنا دیا، روزے چھڑوا دیے، زکوٰۃ چھڑوا دی، بہت سے طبقے کو پھنسایا، ان کو حرام کاموں پہ لگا دیا، سود پہ لگا دیا، سٹے پہ لگا دیا، جوئے پہ لگا دیا، انعامی بانڈوں پہ لگا دیا۔ اور ایک نیک طبقہ ہے، وہ پہلے ہی بہت تھوڑا ہے، جو زنا نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، جھوٹ نہیں بولتے، چوری نہیں کرتے، حرام نہیں کماتے، سود کے قریب نہیں جاتے، جوئے کے قریب نہیں جاتے، اور زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہیں، ناپ دول میں پورے ہیں، ان کی نظر کسی کی طرف غلط نہیں اٹھتی ہے۔ ان کو شیطان نے پھنسایا غیبت کے جال میں، ان کو زنا کی دعوت نہیں دی، اس نے، اسے پتہ ہے نہیں کریں گے، وقت ضائع نہیں کرے گا۔ وہ کسی نوجوان متقی پرہیزگار کو، کسی عالم امام مسجد کو، کسی تبلیغ میں اپنی جوانی کھپانے والے کو، مدرسے کی مسند پہ بیٹھ کے سبق پڑھانے والے کو وہ شراب کا خیال بھی دل میں نہیں آنے دے گا۔ کبھی اس کو دعوت نہیں دے گا شراب پینے چلو، کبھی اس کو دعوت نہیں دے گا جوا کھیلو، کبھی اسے دعوت نہیں دے گا زنا کرو۔ وہ اسے جب بھی پھنسائے گا اسے غیبت میں پھنسائے گا، اوروں کی کمی، اوروں کی حقارت، اوروں پر تبصرے، اوروں پر تنقید، اپنی تعریف پہ خوش۔ کوئی ذرا جملہ کسی طرف سے تند و تیز آ گیا تو فوراً سیخ پا، آگ بگولا، یہ کون ہے مجھے کہنے والا، یہ کس نے کہا تھا، کیوں کہا تھا، اس کے پیچھے پڑ جانا۔ جھوٹی تعریف ہوئی خوش بیٹھا ہوا ہے، جھوٹی برائی ہوئی ناراض بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ اگر تم اس بات پہ سیخ پا ہو کہ میرے بارے میں یہ کیوں کہا گیا، میں نے یہ نہیں کیا، تو پھر جب لوگ تمہیں کہتے ہیں بڑا متقی ہے، اس وقت بھی تو کہا کرو میں ایسا نہیں ہوں، تم خواہ مخواہ مجھے کہہ رہے ہو۔ جھوٹی تعریف پہ خوش ہونا اور اپنی برائی پہ سیخ پا ہونا، یہ اخلاق کی کچاوٹ ہے، یہ اخلاق کی گراوٹ ہے۔ ام درداء سے کہا گیا آپ کی فلاں جگہ پر بڑی برائی ہو رہی تھی، تو انہوں نے ارشاد فرمایا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہماری جھوٹی تعریف بھی بہت ہوتی ہے، اگر جھوٹی برائی ہو گئی تو کیا ہوا، ان قدحونا بما لیس فینا فکم مدحونا بما لیس فینا۔ تو میرے بھائیو، ایمان کو مکمل کرنا ہے تو زبان کو تالا لگانا پڑے گا، غیبت سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، گالی سے بچنا، کسی کی برائی پہ تبصرہ، کسی پہ تنقید، اور کسی پر گری ہوئی نظر، اور کسی کے عیب چننا، کسی کے عیب ڈھونڈنا، کسی کے عیب نکالنا۔ آپ نے فرمایا میں نے جتنی حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، ساری نہیں، میں نے ساری نہیں پڑھی، کچھ پڑھی ہیں، وہ جتنی میں نے پڑھی ہیں ان میں سب سے زیادہ شدید خطاب مجھے ایک حدیث میں اللہ کے نبی کا نظر آتا ہے، یا معاشر
من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبہ۔ سامنے صحابہ بیٹھے تھے، اے وہ لوگوں جن کی زبانوں نے کلمہ پڑھا ہے اور ان کے دلوں میں ایمان نہیں آیا۔ لہجے میں شدید غصہ تھا اور خطاب بڑا شدید ہے، اور آپ فرما رہے ہیں اس شدید غصے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تتبعوا عورات المسلمین ولا تغتابوہم، مسلمانوں کی غیبت کرنا چھوڑ دو اور ان کی برائیاں دیکھنا چھوڑ دو۔ جو کسی کی برائی دیکھے گا اللہ اسے گھر بیٹھے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ہمیں شیطان نے پکڑا، یہ نہیں کہ اس نے تبلیغ والوں کو چھوڑ دیا ہے اور علماء کو چھوڑ دیا ہے۔ علماء فضلاء ہر وقت یہ سن سن کے ان کو یاد بھی نہیں ہے کہ شیطان ہم پر کس طرف سے حملہ آور ہو رہا ہے۔ روزانہ مسجد میں بیٹھنے والے کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ اس کے اعمال کو کتنی بے دردی سے شیطان آگ لگا چکا ہے۔ لا تجسسوا ولا تحسسوا، اوہو میرا نبی فرما رہا ہے لا تجسسوا، کسی کے عیب تلاش کرنے پر کسی کو مقرر مت کرو کہ دیکھو کیا کرتا ہے۔ ولا تحسسوا، کسی کے عیب تلاش کرنے کی خود کوشش مت کرو کہ کیا کرتا ہے۔ لا تباغضوا، بغض نہ رکھو۔ لا تدابروا، پیٹھ نہ دکھاؤ۔ لا تحاسدوا، حسد نہ کرو۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندے بنو، بھائی بھائی بنو۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ لا یحقرہ لا یخذلہ، مسلمان مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، اسے حقیر نہیں سمجھتا، اسے مصیبت کے وقت میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی کی برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ضروری نہیں کہ شراب پیے تو برا بنے، زنا کرے تو برا بنے، عورت بے پرد ہو تو بری بنے، گھنگرو باندھ کے ناچے تو بری بنے، اور نماز چھوڑے اور حج چھوڑے تو برا بنے۔ نہیں، آپ نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے یہ بات بہت کافی ہے کہ وہ اوروں کو حقیر سمجھتا ہو۔ دیکھ لیا مولویوں کو، دیکھ لیا تبلیغ والوں کو، ہم جانتے ہیں داڑھی والوں کو۔ ارے پاگل کبھی اپنے آپ کو بھی تو جان لے۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دل صد شوق بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ اوروں کے عیب دیکھتے دیکھتے مر گئے، اللہ کی قسم 2 کوڑی کی قیمت نہ لگے گی۔ تبلیغ بھی مردود ہو جائے گی، علم بھی مردود ہو جائے گا، ذکر بھی مردود ہو جائے گا، ساری محنتیں اکارت چلی جائیں گی اگر ہم نے اس بد اخلاقی کی خو کو نہ چھوڑا۔ اس کی کمی پکڑ، اس کی کمی پکڑ، اس کے عیب دیکھ، اس کے عیب دیکھ۔ جہاں 2 بیٹھے تیسرے کی برائی، 2 عورتیں بیٹھی تیسری کی برائی، اس کی کمیاں دیکھ اچھال، اس کی کمیاں دیکھ اچھال۔ اپنے گھروں کو عورتیں خود آگ لگا دیتی ہیں، اب ارمانوں سے بیٹا بیاہ کے لاتی ہیں، اور پھر بہو کی کمیاں پکڑ 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 اپنے ہاتھوں سے بیٹے کا گھر اجاڑ کے بیٹھی ہوتی ہیں۔ اس بد اخلاقی کے عفریت نے گھروں کو نگل لیا، اس آگ نے ہڈیوں کو بھی سوختہ کر دیا ہے۔ یہ دین کا وہ شعبہ ہے جسے نہ کوئی سناتا ہے نہ کوئی سنتا ہے۔ بندگی، نماز، روزے، حج، زکات کے بعد لوگ سمجھتے ہیں ساڈے کیڑی کمی ہے۔ میں نے کئیوں سے سنا کہتے ہوئے ہم میں کیا کمی ہے، لا الہ الا اللہ، کہہ رہے ہم میں کیا کمی ہے؟ رے دیوانے، اس سے بڑی کیا کمی ہے کہ کے بارے میں میرے نبی نے کہا جنت کے 8 دروازے ہیں، جب یہ جنت کے سامنے آئے گا تو 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، اور ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا، ادھر آئیے ادھر آئیے۔ وہ ابو بکر کہتا ہے ہائے میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، ہائے میں کسی کے بدن کا بال ہوتا اکھاڑ دیا جاتا،
درخت ہوتا کاٹ دیا جاتا، جلا دیا جاتا۔ وہ عمر جس کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی اور جبریل مبارک دینے کے لیے آئے، اور اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے مانگا کہ عمر دے دے۔ وہ عمر جو اللہ سے مانگا گیا، وہ عمر جس پر آپ نے کہا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ خنجر لگا ہے نماز کے اندر، نماز میں خنجر لگا، فجر کی نماز، اور کافر کے ہاتھوں لگا، شہادت کامل، شہادت کامل، کافر کے ہاتھوں خنجر ہے۔ 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا ہے، اور جب موت کو آتے محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا کہ زمین پہ ڈالو، انہوں نے گود سے ہٹا کے پنڈلی پہ رکھا، کہا ویحک نادان دیوانے، سمجھتا نہیں کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈال دے اپنے باپ کو۔ تو انہیں زمین پہ ڈال دیا تو اپنے گال مٹی میں رکھ دیے، اور اس طرح اپنے منہ کو مٹی میں مل مل کے کہہ رہے تھے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ تو یہ کیسا آج کا بے وقوف نیک ہے جو کہتا ہے میرے اندر کمی دکھاؤ، لا الہ الا اللہ۔ عمر سے بڑھ گیا ہے آج کا مسلمان، عین موت پر عمر کہہ رہا ہے اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ اپنی کمیاں دیکھو تو نظر آئیں، کوئی دیکھتا ہی نہیں، اوروں کی چنتے 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 بال سفید کر بیٹھے، اوروں کی چنتے 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 اپنے آپ سے اندھے ہو گئے۔ ہمارے استاد صاحب مولانا جمشید صاحب فرمایا کرتے تھے دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن، پہلے اپنے عیب دیکھو، تمہیں اوروں میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ اگر اپنے دیکھنے چھوڑ دیے تو تمہیں بڑے سے بڑا نیک بھی برا ہی نظر آئے گا۔ اللہ کے بندوں میں کمیاں دیکھنا یہ صرف اللہ کا کام ہے، انسان کا نہیں۔ نظریں جھکاؤ، نظریں جھکاؤ۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کے سامنے بیٹھ کر مجرم نے کہا میں نے زنا کیا ہے، مجھے پتھر مار کے پاک کرو، تو اس نے منہ پھیر کر کہا تھا جا چلا جا، تو نے کوئی نہیں کیا۔ جو مجرم پر بھی ستاری کی چادر ڈالے، ہم اس کے امتی ہو کر دوربینیں لگا کے بیٹھے ہوں، کون کیا کرتا ہے، کون کیا کہتا ہے، ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ وہ بد اخلاقی ہے جس نے ہمارے دین کی رونق کو ختم کر دیا ہے۔ اگر دین کو حسین بنانا ہے اخلاق بناؤ۔ اخلاق بنانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت اس کے لیے کھپنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ چوٹی طے ہوتی ہے اور اس تک انسان پہنچتا ہے۔ عبادات تھوڑے سے ایمان سے قابو میں آ جاتی ہیں، لیکن چھت ڈالنے کے لیے آپ کو پتا پھر پہلے شٹرنگ لاؤ، پھر لنٹر ڈالو، پھر سوکھنے کا انتظار کرو، کیا کیا اس کے لیے مشقتیں اٹھاؤ۔ اخلاق کی چھت ڈالنی ہے تو اپنے آپ کو پیسنا پڑے گا، زبان کو تالا، نظروں کو جھکانا، کانوں کو بند کرنا، نہ کسی کی کمی سنو نہ بولو۔ شیطان بلوائے گا، تسبیح بھی ہاتھ میں ہے، غیبت بھی چل رہی ہے، قرآن سامنے رکھا ہوا ہے، غیبت چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ دین ہے مذاق ہے؟ تو بھائیو یہ سیکھنے کی ضرورت، یہاں جا کر دین مکمل ہوگا۔ وہ جو میرے اللہ نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، اور وہ جو میرے اللہ نے کہا تھا ادخلوا فی السلم کافہ، اور جو میرے اللہ نے کہا تھا اتقوا اللہ حق تقاتہ، وہ جو میرے اللہ نے کہا تھا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ تب ہوگا جب اخلاق بھی زندہ ہوں گے، جب ہمیں چھوٹا بننا آئے گا، اوروں کے عیب سے نظریں جھکانا آئے گا، ہماری زبان غیبت پر گونگی ہو جائے گی، چغلی پر گونگی ہو جائے گی، جھوٹ گالی گلوچ پر گونگی ہو جائے گی، اور کان ہمارے بہرے ہو جائیں گے اوروں کی کمیاں سننے سے۔ پھر اللہ دل دے گا، وہ دل جو اللہ کے عرش سے زیادہ روشن اور نورانی ہوگا، جو کرے گا اللہ چمکائے گا، جو نہیں کرے گا اوروں کے حقوق ذمے لے کے چلا گیا تو نمازیں تو یوں اڑ جائیں گی، روزے تو یوں اڑ جائیں گے۔ ایک آدمی پکڑا جائے گا،
فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے ہاں بھائی یہ کہہ رہے ہیں تیرے پاس کچھ نہیں، کوئی ہے؟ کہے گا یا اللہ کچھ نہیں، ایک کام کرتا رہا تھا، ایک کام کرتا رہا تھا، پتہ نہیں اب تو اس کی کیا قیمت لگائے گا۔ میں جب کسی کا قرضہ دینا ہوتا تھا تو عین وقت پہ اس کو لوٹا دیتا تھا، کبھی اس کو دوسرا چکر نہیں لگواتا تھا، اور جس سے میں نے لینا ہوتا تھا میں اس کو کبھی بے عزت نہیں کرتا تھا، وہ ٹال دیتا تھا میں صبر کرتا تھا، وہ دیر کرتا تھا میں صبر کرتا تھا، وہ لمبائی عرصہ لے جاتا تھا میں کچھ نہیں کہتا تھا، میں نے اسے کبھی تنگ نہ کیا، جس نے لینا ہوتا تھا اس کو دیا، تنگ نہ کیا، جس سے وصول کرنا ہوتا تھا اس کو بھی تنگ نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو میرے بندوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا رہا، چل اسی پر میں تیرے سارے معاف کرتا ہوں، جا جنت میں چلا جا۔ بھائیو یہ وہ دین ہے جس کو آج نہیں سیکھا جا رہا، یہ وہ دین ہے جس کی کمی کو بھی نہیں محسوس کیا۔ یہ نوجوان بچہ تبلیغ میں 3 چلے لگے یا مدرسے میں پڑھنے والا، نظر غلط ہو گئی ایک دم کہے گا استغفر اللہ، ایک دم نظر جھکائے گا، بے پردہ عورت پہ نظر چلی گئی ایک دم نظر کہے گا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہی نوجوان مسجد میں بیٹھ کے غیبت کرے گا اور اس سے بھول کے بھی خیال نہیں آئے گا کہ کتنا بڑا کبیرہ کر چکا ہوں، اس پر بھی استغفار کر لوں۔ یہ اخلاق کا جنازہ ایسے نکل گیا ہے، زبان نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، جیسے زبان کے چسکے نے صحتیں برباد کر کے رکھ دی۔ ہر آدمی امراض کا ایک گھر بن چکا ہے، صرف زبان کا چسکا، زبان کا چسکا۔ یہی زبان کے چسکے نے ہماری روحوں کو گندا کر دیا، تاریک کر دیا، سیاہ کر دیا، پتہ نہیں کس حال میں اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ سرمایہ پہلے ہی تھوڑا ہے اور اسے دریا دلی سے لٹانے پر بھی آئے ہوئے ہیں، اس کی برائی، اس کی غیبت، اس کو لڑا دیا، اس پر الزام لگا دیا، اس کو حقیر سمجھا، اس کی کمیاں ڈھونڈی، سارا دن یہ کام۔ میرے بھائیوں دین مکمل ہو گیا جب اخلاق مکمل ہو گئے۔ اس کو سیکھو، اس کو پھیلاؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ جب دعوت چلتی ہے تو پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے مکے والوں کو معجزے دکھائے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کہنے کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر، آپ نے یوں اشارہ کیا، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ صفا پہ کھڑے تھے، ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس کی طرف چلا گیا، ایک صفا کے اس پار چلا گیا، کہنے کہ تم نے چاند پہ جادو کر دیا ہے۔ نہیں، اس سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ ہاتھ میں کنکر ہیں اور کہنے والا کہتا ہے میری مٹھی میں کیا ہے، تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں کہ جو تیری مٹھی میں وہ خود بولے؟ تو آپ کے کہتے ہی کنکر لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے۔ تو ابو جہل نے کنکر پھینک کر کہا تو نے پتھروں پہ بھی جادو کر دیا۔ آپ نے ایک دستی پکائی، بکری کی ایک دستی، 2-2.5 سیر گوشت لگا لو، بڑا بکرا، 40 آدمیوں کو دعوت پہ بلایا، 40 آدمیوں نے پیٹ بھر کے کھا لیا اور سالن میں سے ایک بوٹی کم نہیں ہوئی۔ تو کہنے والے نے کہا تو نے تو کھانے پر بھی جادو کر دیا۔ بدر میں فرشتے دیکھے، کلمہ نہیں پڑا، خندق میں فرشتے دیکھے، کلمہ نہیں پڑا، مکہ فتح ہوا، کلمہ نہیں پڑا، اور جب آپ نے بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا جاؤ میں نے معاف کیا، تو ایک دم سب گر گئے، کہا ہم ایمان لائے کہ تو سچا رسول ہے۔ جو لوگ قرآن کی دعوت سن کے ایمان نہ لائے، جو لوگ معجزات کو دیکھ کر ایمان نہ لائے، جو لوگ فرشتوں کے اترتے کو دیکھ کر ایمان نہ لائے، اپنا دیش فتح ہونے پر کلمہ نہ پڑھا، آپ کے اخلاق پر سارے گرفتار ہو گئے۔
तो भाइयों, ये एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। बंदगी से शुरू होता है, अच्छे अखलाक का ख़त्म होता है। ये सीखने से आता है। इनको लेकर फिरेंगे, फिराएंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे तो अल्लाह ताला सदियों के काम महीनों में कर देगा, सालों के काम दिनों में हो जाएंगे। बात में वो ताकत नहीं है जो अमल में ताकत है। तो भाइयों, सारे इसकी नियत करो, इरादे करो, ठीक है ना भाई? करते हो ना? अब इसको सीखना है, फैलाना है। बताओ भाई, कौन न कर तैयार? वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वक़ल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार रब्बना वजअलना मिन वरसति जन्नतिन नईम व ला तुख़ज़िना यौम युबअसून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा रब्बना 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 तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा वल्लि अलैना खियारना व ला तुवल्लि अलैना बिज़ुनूबिना शिरारना अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यख़ाफुका फ़ीना व ला यरहमुना अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यख़ाफुका फ़ीना व ला यरहमुना अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा तअलम ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على النبي الكريم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين। नौरेखा 12 जून सन 2007 हजरत मौलाना तारिक जमील साहब बमुकाम कस्बा कदवाल में बयान फरमा रहे थे। मौजूद था ग़ीबत और ऐब। तैयार करदा इल्मी कैसेटघर। दौरा पाकिस्तान शेख अब्दुर्रहमान सुदैस की वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की एक तकरीर में इस्तकबालिया पर मौलाना तारिक जमील साहब के अरबी अशार समात फरमाएं। तैयार करदा इल्मी कैसेटघर। कैसेट और सीडी मिलने का पता नोट फरमा लें। इल्मी कैसेटघर, दुकान नंबर 5, फातिमा प्लाजा, बिलमुकाबिल मदनी मस्जिद, फेडरल एरिया, कराची। फोन नंबर 63700813। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वक़द अख़बरा अम्मा कान फ़ी ज़मीनिही बिकुल्लि तलाक़तिन व बिकुल्लि ख़िताबतिन। फ़ी हाज़िहि अल-लहज़ा नहनु नल्तमिस मिन अल-हज़रात अन युलाज़िमु السكوت فبارك الله في حسن اجتماعكم أيها الإخوة. اسكتوا أيها الإخوة. ففي هذه الفرصة السعيدة نشكر سماحة الشيخ علي عواد العسيري سفير المملكة العربية السعودية في باكستان على حسن مجهوداته لتدبير هذه الحفلة الميمونة في هذه البقعة المباركة التي جمعت أصحاب العقيدة السمحة في حفلة ميمونة. وبعد ذلك أنا ألتمس من فضيلة الشيخ الداعية الكبير مولانا طارق جميل أحد أعضاء منظمة وفاق المدارس العربية أن يتشرف إلى المنصة وأن يعرض عما في ضميره. ونلتمس إلى حضرته أن يلخص خطابته لأن فضيلة الشيخ الضيف الكريم الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس إمام الحرم المكي سيتشرف إن شاء الله بعده. تبارك الله في جهوده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الفرقان وأثلج صدورنا
بتلاوة عبد الرحمن ما شاء الله. ونور الأرض بمجيئه إلى باكستان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن أسعد يوم في حياتي منذ أن ولدتني أمي يوم أتكلم أمام إمام العرب والعجم فضاق صدري وغاب عني الكلمات. ما هيأت لهذه الحفلة كلام، قيل لي فجاءة. فأرحب بالضيوف الكرام وأتأسف على سرعان الوقت. الأسلوب ما أسرعه. نشكرهم ونتأسف ونشكو إليهم قلة الوقت. دولة باكستان كبيرة، ورأيتم حب الناس، فيا صفا على هذه الأيام معدودة. وليست هذه خواطري بل خواطر الجميع. إن الله سبحانه وتعالى شرفكم وشرف آباءكم وأجدادكم. هذا البستان الذي ترونه غرس آبائكم الذين سافروا البلاد وهجروا الديار وصلوا بهم عن والدين ومولد، ضحى ببارف دوحة تشدو بها سرب البلابل في حياض مورد، وبذاك خلخال كريمة فاضل تخري لواحظها كماض أجرتي، يغزو العوالم في مطية فكره لتكون ميدانا لجهد محمد. ما زالت أرضنا أمينة لحضورهم. سافروا البلاد، اصفرت وجوههم، تشققت أرجلهم، دنست ثيابهم، ولكن كانوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يخرجون من كل غبراء مظلمة. آباؤنا دعوهم إلى الكفر، وآباؤهم دعوا آباءنا إلى الإسلام. آباؤنا دعوهم إلى الخسران، وآباؤكم دعونا إلى الفوزان. فما رجعوا إلى بلادهم، مكثوا بل دفنوا تحت ترابنا. ولكن هذا البستان الذي ترونه كله بجهودهم. فأتمثل ببعض الأبيات الفارسية يترجم الشيخ بحر الله. گل خوشبو در حمام روزه رسید دست محبوب بدستم، بدو گفتم که مشک یا عبیره که از بوی دل آویز تو مستم، بگفتا من گل ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم. جمال هم نشین در من اثر کرد وگرنه من هم خاکم که هستم. شيخ يقول لعلي لا أقدر أحاول. يقول الشاعر استلمت التراب من يد الحبيب ففاح مسكا فقلت له ما أنت وإيش أنت؟ تراب أو مسك أو عبير. فقال التراب ما أنا إلا تراب ولكني سحبت الأزهار مدة فصحبتهم أثر في وإلا ما أنا إلا تراب. جمالي هم نشي در من أثرت وغرنا من هما خاكم في حسن. وأخيرا أقدم عواطفي عني وعن جميع الأحبة والعلماء. ليتك تحلو والأيام مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. فإذا صح منك البد فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. والسلام عليكم.